وہ ان کا ہاتھ قرار دیں۔ ایک محبت ہے کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ پھر سب سے پہلے بیعت کرنے کے لیے جو شخص آگے بڑھے وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تھے۔ آج لوگ ان کے درمیان میں دوریاں بیان کرتے ہیں، آج لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے درمیان میں اختلافات کو اجاگر کیا جائے کہ سیدنا علی اور عثمان کے درمیان میں یہ تھا، سیدنا علی اور حضرت معاویہ کے درمیان میں یہ تھا، سیدنا علی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں یہ تھا، اہل بیت اور صحابہ کرام کے درمیان میں یہ تھا۔ طرح طرح کی لوگ باتیں بیان کرتے ہیں اور صحابہ کرام میں دوریاں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی صحابہ کرام کے ساتھ محبت دیکھیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول پر کھڑے ہیں امامت کے لیے، تو قیادت میں مقتدی بن کر سب سے پہلے کھڑے ہونے والے وہ سیدنا علی المرتضیٰ نظر آتے ہیں۔ وہاں دیکھیے خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو جب کبھی بھی انہیں مشورے کی ضرورت پیش آتی، سیدنا علی المرتضیٰ ان کے مشورہ دینے کے لیے سب سے پہلے پہنچ جایا کرتے تھے۔ اور ایک ان کی بیٹی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی۔ یہ محبت کی دلیل ہے، یہ قرب کی دلیل ہے، یہ چاہت کی دلیل ہے، یہ دوری نہیں ہے۔ یہاں حضرت عثمان کی شہادت کی بات سنی، امام الانبیاء نے بیعت کروائی، سب سے پہلے بیعت کرنے والی جو ہستی تھی وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تھی۔ ان کے درمیان میں دوری نہیں تھی، ان کے درمیان میں محبت تھی، چاہت تھی۔ یہ جو دوریاں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، دراصل یہ ایمان سے دور ہیں، یہ صحابہ کے مقام اور مرتبے کو نہیں جانتے۔ یہ کبھی کہہ دیتے ہیں یہ فلاں صحابی کون ہوتا ہے، یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کون ہوتا ہے، ان کو کیا حق حاصل ہے، ہم ان کے تابعدار نہیں ہیں، ہم ان کے پیچھے نہیں چلیں گے، ہم تو یہ فلاں کی بات مانیں گے، ان کی بات نہیں مانیں گے۔ تو کون ہوتا ہے؟ پوری دنیا کے سارے انسان وہ اکٹھے ہو جائیں، مل جائیں، سارے انسان عام نہیں، ان میں علماء مل جائیں، بڑے بڑے مشائخ مل جائیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ مل جائیں، بڑے بڑے تابعین مل جائیں، بڑے بڑے تبع تابعین مل جائیں، تمام ائمہ کرام مل جائیں، تمام مفسرین مجتہدین اور تمام جتنے محدثین ہیں وہ مل جائیں، خدا کی قسم ایک ادنا صحابی کی شان کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو صحابی کی شان پر انگلی اٹھانے سے پہلے، صحابی کی شان پر ہرزہ سرائی کرنے سے پہلے اس بات کو دیکھ سن لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔